إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم تقبل منا صالح الأعمال وتجاوز عن سيئات أعمالنا قال تبارك وتعالى في كلامه المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. سورۃ یاسین کے حوالے سے ترجمہ و تفسیر آپ سماعت فرما رہے تھے. میں نے عرض کیا تھا اس میں 3 بنیادی موضوعات ہیں. کافروں نے اللہ تعالیٰ کا انکار کیا. اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ کی توحید کے دلائل ہیں. مشرکین مکہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا اور اذیتیں پہنچائیں. تو اس صورت کے اندر رسالت کا اس بات کیا جا رہا ہے کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی پہلے رسول تو ہے نہیں کہ تمہارے لیے کوئی نئی سی چیز ہو تمہیں احساس ہی نہ ہو. کتنے رسول پہلے گزرے اور ساتھ ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دی گئی کہ پہلی امتوں نے بھی اپنے رسولوں کو جھٹلایا تھا تو آپ نے بھی پریشان نہیں ہونا. ان قوموں کا انجام یہ ہلاکت والا ہوا اور جو نبی ہیں وہ کامیاب رہے. اللہ آپ کو بھی کامیاب کرے. اور پوری دنیا نے دیکھ لیا پوری دنیا میں دین اسلام کیسے پھیلا. تیسرا انسان کے موت کے بعد دوبارہ اٹھنے کا عقیدہ تھا. تو یہ 3 بنیادی باتیں ہیں جو سورۃ یاسین میں ذکر کی گئیں. ان میں سے دوسری کا آغاز ہو چکا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو انہوں نے جھٹلایا تھا تو اس حوالے سے ذکر کیا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک مثال بیان کی گئی.
وہ بستی والوں کی مثال تھی، پچھلے خطبہ کے اندر وہ تفصیل سے ذکر کیا تھا، اس کا خلاصہ ذکر کرتا ہوں اور پھر اگلا حصہ ذکر شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اس کا خلاصہ یہ تھا کہ وہ ایک قوم تھی، بعض نے کہا روم کا کوئی شہر تھا، انطاکیہ، اور کوئی بھی شہر ہو سکتا ہے، اصل تو عبرت اور نصیحت ہے جو اس سے ہم نے حاصل کری۔ قوم پوری کی پوری شرک میں ملوث ہے، وہاں پر 2 انبیاء آتے ہیں اور ان کو سمجھاتے ہیں، اور وہ تیسرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد کے لیے بھیج دیتے ہیں، وہ بھی ان کو جا کے کہتے ہیں، اور 3 نبی ایک قوم کو سمجھا رہے ہیں۔ قوم ماننے کا نام نہیں لیتی، قوم بدتمیزی کرتی ہے، بد اخلاقی کرتی ہے، اور ان کی رسالت کو ماننے سے انکار کرتی ہے، اور دلیل یہ دیتی ہے کہ ما انتم الا بشر مثلنا، آپ ہماری طرح کے ایک انسان ہیں، آپ نبی کیسے بن سکتے ہیں؟ تو میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے ہاں آج کل یہی چیز چلی جاتی ہے کہ بشریت کو نبوت کے منافی سمجھ لیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر بشر ہو گئے تو نبوت کا مقام نیچے ہو جائے گا، سارے انبیاء ہی بشر ہیں۔ تو یہی انہوں نے انکار کیا تھا بشریت کا، ہمیں تو انکار نہیں کرنا چاہیے اس چیز کا۔ پھر اس کے بعد وہ کہنے لگے کہ وما انزل الرحمن من شیء، رحمان نے تو آپ کے اوپر کوئی چیز نازل ہی نہیں کی ہے، یعنی ان 3 رسولوں سے کہنے لگے آپ کے اوپر کوئی وحی نازل نہیں ہوئی۔ تو اب انہوں نے جب یہ بات کی تو انبیاء نے ان کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم آپ کی طرف بھیجے جانے والے رسول ہیں، کیونکہ اللہ نے بھیجا ہے، اللہ نے وحی نازل کی، اللہ نے حکم دیا، ہم اللہ کے حکم پہ آپ کے پاس آ گئے، 1 نہیں 2 نہیں 3 آئے ہوئے ہیں اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب وہ قوم کے بڑے اکٹھے ہوئے ہیں اور اپنی اپنی باتیں کر رہے ہیں، تو اس وقت پھر نبیوں نے ایک لفظ کہا وما علینا الا البلاغ المبین، کہ ہمارا کام ہے صرف واضح طور پہ پہنچا دینا، آپ کو مسلط نہیں ہم کر سکتے کوئی بھی دین۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے ہاں تبلیغ مؤثر اس لیے نہیں ہوتی کہ ہم تبلیغ کرنے والے جو افراد ہیں وہ شدت سے کہتے ہیں دوسرا عمل کرے۔ بھائی شدت تو ضرور ہو کہ عمل بھی کرے، لیکن زبردستی عمل نہیں کروا سکتے ہم۔ جب نبی عمل نہیں کروا سکتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی طلب رکھتے تھے کہ سارے کے سارے دین پہ آ جائیں، اور اس قدر طلب کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ، کہ آپ ان کی اس روش کے اوپر جو ہے وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیں گے۔ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ، آپ کوئی داروغے تو ہے نہیں کہ زبردستی انہیں دین اسلام کی طرف لے کے۔ دین کا قاعدہ کلیہ یہ ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی داخل نہیں ہو سکتی۔ دلائل دکھا دیے، کل قیامت کا دن آئے گا، جو نہیں ایمان لائے گا اس کا ٹھکانہ جہنم کر دیں گے، آپ کے لیے نہیں ہے۔ تو جب انبیاء کے لیے نہیں تھا تو پھر ہمارے لیے بھی یہ بات نہیں ہو سکتی، ہمیں بھی صرف بات کو پہنچانا ہے اور واضح اچھے انداز سے بات کو پہنچانا۔ اس کے بعد ان کی قوم کے اوپر کوئی مشکلیں مصیبتیں آئیں تو انہوں نے نبیوں کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا، کہنے لگے کہ آپ لوگوں کی نعوذ باللہ من ذالک نحوست کی وجہ سے ہمیں یہ قحط سالی اور خرابیاں پیدا ہوئے۔ تو میں نے تفصیل سے عرض کیا تھا کہ نحوست اس چیز کا نہیں نام ہوتا، یہ تو انسان کے اپنے برے اعمال ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ بعض اللہ تعالیٰ گناہوں میں اس کو پکڑ لیتا ہے۔ ایک جگہ آتا ہے ہم بعض ذنوبہم، بعض گناہوں کی وجہ سے سر پکڑتا ہے، سارے گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس دنیا میں سزا نہیں اس کی دیتا۔ اگر سارے گناہوں کی سزا اللہ اس دنیا میں دے دیتا تو ساری دنیا اسی لمحے تباہ ہو جاتی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا کتنا بڑا ہوگا۔ اور قوم کی آپ اکثریت دیکھ لیں، 7 ارب آبادی ہے اس وقت دنیا کی، اور 7 ارب آبادی میں سے صرف اور صرف 1.5 ارب کے قریب، 2.25 ارب کے قریب مسلمان۔ اب ان کے اندر بھی وہ مسلمان ہیں جو غیر اللہ سے مانگے جا رہے ہیں، وہی مسلمان ہیں کہ جنہیں اللہ کا بھی صحیح تعارف نہ ہو۔ تو باقی دیکھ لیجئے کہ 80-85% دنیا کی جو آبادی ہے وہ کیا کر رہی ہے، وہ شرک کر رہی ہے، اور شرک اتنا گندا اور بڑا گناہ ہے کہ علماء لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کوئی بھی بڑے سے بڑا کبیرہ گناہ بھی کر لے، ماں باپ کی نافرمانی کیوں نہ کر لے، بد اخلاقی کیوں نہ کر لے، قتل کیوں نہ کر لے، اللہ تعالیٰ کے ہاں شرک سے بڑا وہ گناہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس وجہ سے اگر 80% آبادی دنیا کے اندر شرک کر رہی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ان کے سب گناہوں کی وجہ سے پکڑنے لگتے تو ساری کی ساری زمین تہس نہس ہو جاتی، ختم ہو جاتی۔ تو اس وجہ سے
انسانوں کے ذمے صرف پہنچانا ہے۔ اور انہوں نے پھر آگے سے کہا یہ ساری قحط سالی آپ کی وجہ سے ہے۔ پھر انہوں نے آگے سے انبیاء نے کہا قالوا طائرکم معکم، کہ تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، تمہارے گندے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے تھوڑے سے گناہوں پہ تمہاری پکڑ کی ہے، تو تم کو ہماری طرف لے کے آنا۔ تم کہتے ہو، ہم تمہیں کہتے ہیں کہ تم جو ہے وہ ناپ تول میں کمی نہ کرو، تو اب ناپ تول میں کمی تم نہیں کرو گے تو اس سے اگر تمہارے نفع میں ظاہری طور پہ کچھ کمی واقع ہوگی تو کہتے ہو یہ مشکل تمہاری وجہ سے آئی ہے، اس کو نحوست کا نام دیتے ہو۔ تو یہ تو تمہارے اپنے کرتوت ہیں کہ جو تم نے ساری غلط کام کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کی تم پر پکڑ آئی۔ بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم ہی حد سے بڑھ جانے والی قوم ہو۔ وجاء من اقصى المدینة رجل یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین۔ ابھی اسی اسلام میں مکالمہ چل رہا ہے کہ ایک آدمی جو ہے اس کو معلوم ہوا کہ انبیاء کی ایک جماعت کے ساتھ یہ بحث کر رہے ہیں، اس کے دل میں ایسی غیرت ایمانی آئی کہ وہ سارے کام چھوڑ کر بھاگتا آیا۔ اللہ کہتے ہیں یسعى، اور میں نے عرض کیا تھا کہ سعی کے اندر کیا کرتے ہیں صفا مروہ کے وہ درمیان میں ہم بھاگتے ہیں، تیز چلتے ہیں، یہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا، وہ بھاگتا بھاگتا اور اپنی قوم سے آ کے کیا کہنے لگا، اتبعوا، ان کی پیروی کر لو، من لا یسألکم اجرا وهم مہتدون، جو تم سے کوئی سوال نہیں کرتے، کہ دنیا کا سوال نہیں کرتا، تم سے کوئی پیسے مانگنے کے لیے آئے ہیں، تم سے کوئی چندہ مانگنے کے لیے آئے ہیں، اور تمہاری ہدایت تمہارے لوگوں کے لیے آئے ہیں، اور یہ خود ہدایت یافتہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نبی بنائے گئے۔ اب جب ان کو یہ سمجھایا تو انہوں نے آگے سے کہنا شروع کر دیا، تم اگر ان کے دین پہ ہو تو تم بھی دین چھوڑو ورنہ ہم تمہیں قتل کر دیں۔ یعنی جو بندہ سمجھانے کے لیے آیا ہے، وہ قوم ان کو کہہ رہی ہے، اس بندے کو کہہ رہی ہے کہ تم بھی یہ چھوڑ دو، سارے کا سارا انبیاء کی بات کو مانو۔ اب آگے سے وہ غضبناک ہو کے کہتے ہیں، وہ جو بندہ آیا، بعض مفسرین نے ان کا نام حبیب لکھا ہے، لیکن یہ چونکہ کوئی ایسی مستند بات نہیں ہے اور ہم اس کا انکار اس لیے نہیں کر سکتے کہ یہ بنی اسرائیل میں سے، اور یاد رکھیے بنی اسرائیل کے روایات کے متعلق آتا ہے، اگر وہ قرآن و حدیث کی مخالفت میں نہیں ہے تو ان کو بیان کیا جا سکتا، نہ اس کی تصدیق کریں گے اور نہ ہی اس کی تکذیب کریں گے۔ ہاں قرآن اور حدیث کے خلاف کوئی کہانی سنا دے بنی اسرائیل اور پہلے کہیں لکھی بھی نہ ہو، پھر ہم اس کی تکذیب کریں گے کہ یہ کہانی درست نہیں ہے۔ جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق ایک بڑی مشہور کہانی لوگ سناتے ہیں اور بڑے جو ہے پورے ترنم کے ساتھ جمعوں کے اندر بھی بیان کر دی جاتی ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو جو ہے اللہ رب العزت نے بہت کچھ عطا کیا تھا، یہاں تو قرآن میں ثابت ہے یہ بات، لیکن اس کے بعد کی کہانی قرآن سے ثابت نہیں ہے، حدیث سے ثابت نہیں ہے، بلکہ صریحا بہتان ہے۔ وہ یہ کہ ایک دن سلیمان علیہ السلام کہنے لگے کہ اے اللہ، میں تیری ساری مخلوق کو میں رزق دینا چاہتا ہوں، میں کھانا کھلانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، آپ نہیں کھلا سکیں گے، اور پھر انہوں نے اصرار کیا، اللہ نے کہا اچھا تم پہلے تیاری کر لو۔ وہ 6 ماہ تک اپنے لو لشکر کے ساتھ ساحل سمندر کے اوپر تیاری کرتے رہے، بہت بڑا دسترخوان بچھا دیا، 6 ماہ کی تیاری، یعنی سارے ملکوں کی وہ فصلیں وہاں لائے اور وہاں پہ انہوں نے وہ کھانے پکائے، اور ایک مچھلی نکلی آئی اور وہ ایک ہی لقمہ لے گئے، تو وہ سلیمان علیہ السلام کہنے لگے وہ یہ کیا کیا ہے، میں نے تو ساری مخلوق کے کھانا تیار کیا تھا۔ تو وہ کہنے لگی مچھلی کہ مجھے تو اللہ روز ایسے 2 یا 3 نوالے کھلاتا ہے۔ اب ایسے تو محسوس ہوتا ہے بڑا ایمان، یہ ساری کی ساری جھوٹی من گڑت کہانی۔ کبھی نبی کا کام ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بحث کرتا پھرے؟ اور کیا نبی کا کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر کہ نہیں میں کھلانا چاہتا ہوں؟ ان کو نہیں پتا اتنی ساری مخلوقات ہیں، اور کیا صرف ان کے ملک کی مخلوقات کو بھی ایک وقت میں انسان کو جتنا مرضی امیر ہو کھلا سکتا ہے؟ تو ایسی جو من گھڑت باتیں ہوتی ہیں اس کو ہم بیان نہیں کریں گے، یہ عقیدے کا چونکہ مسئلہ ہے۔ عقیدے سے مراد یہ ہے کہ ہمارے جو اصول ہیں، بنیاد ہے، ان کا یہ مسئلہ ہے کہ بنی اسرائیل کی کوئی روایت آپ کو کوئی سنائے اور وہ کسی کتاب میں بھی موجود نہ ہو اور وہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہو تو اس کو رد کر دیا جائے گا، اور اگر کوئی ایسی چیز ہو جو پہلے کتب کے اندر موجود ہو لیکن قرآن و حدیث کے خلاف نہ ہو، اگر وہ کوئی بیان کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تصدقوه ولا تکذبوه، نہ اس کو سچ کہو اور نہ اس کو جھوٹ کہو۔ تو یہاں پہ چونکہ ایک نام آیا ہے، اس نام کے ذکر ہونے سے نہ کوئی سچائی اور نہ کوئی جھوٹ ہونے کا اس کے اوپر گمان ہے، تو اس لیے بعض مفسرین نے اسی روش پہ لکھ دیا، اور بعض کہنے لگے کہ قرآن مجید ہے، قرآن مجید کی تفسیر میں کسی ایسے شخص کا نام نہ لکھا جائے جس کے بارے میں ہمیں حتمی یقین نہ ہو، تو اس لیے بس میں نے ذکر کر دیا، نہ ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں نہ اس کی تقسیم کرتے ہیں۔ وہ آگے سے بندہ کہنے لگا،
کہنے لگا وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور مجھے کیا ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور اسی کی طرف تم بھی لوٹائے جاؤ۔ یعنی وہ اس کو روکنے لگے، کہنے لگے یہ تین، آپ تصور کریں، تین انبیاء کی جماعت ہے، کتنے پر نور ان کے چہرے ہوں گے، کیا خوبصورت انداز تبلیغ ہوگا، اور ادھر وہ قوم کھڑی ہے اور ان کے بڑے سامنے کھڑے ہیں، مکالمہ آپس میں چل رہا ہے، ایک بندہ دوڑتا دوڑتا آیا، وہ ان کی حمایت کرتا ہے، وہ بندے تین انبیاء کو چھوڑ کے اس کے خلاف ہو جاتے ہیں، تجھے ہم قتل کر دیں، تو اپنا دین چھوڑ، یہ جو تو نے نبیوں والا دین اپنایا ہوا ہے۔ تو وہ آگے سے کہتا ہے میں کیوں چھوڑوں، میرے رب نے مجھے پیدا کیا ہے، جس خالق نے پیدا کیا ہے میں صرف اس کی عبادت کروں گا اور میں کسی اور کی عبادت نہیں کروں گا۔ ساتھ ان کو ان کے انجام کی خبر دی، اور تمہیں بھی تو لوٹ کے اسی کی طرف اللہ کے پاس جانا ہے، کیا منہ دکھاؤ گے، جا کے یہ کہو گے کہ اللہ تیری عبادت سے روکتے رہے۔ تو پھر آگے سے کہنے لگے کہ اتخذ من دونه آلهة ان يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، کیا میں اس کے سوا ایسے معبود بنا لوں، یعنی تم کہتے ہو بت کو خدا بنا لوں، تم کہتے ہو میں سورج کو خدا بنا لوں، تم کہتے ہو کسی مرے ہوئے کو میں خدا بنا لوں، تم کہتے ہو کہ میں چاند کو خدا بنا لوں، میں ان مظاہر قدرت کو خدا بناتا ہوں، تو تم تو یہ کہتے رہو گے، میں تو نہیں ایسا کروں گا، اس وجہ سے کہ رحمان کے سامنے کوئی بھی تمہاری سفارش کام نہیں آئے گی۔ یعنی کل قیامت کا دن ہو اور میں تمہارے کہنے کے اوپر اصل خدا کی عبادت کو چھوڑ دوں، جب اس کے سامنے میں پیش کیا جاؤں تو اس وقت کیا تم مجھے چھڑا سکتے ہو وہاں پہ؟ کیا یہ کہہ سکتے ہو کہ نہیں ہم غلط تھے، اس کو تو ہم نے زبردستی دین ان کا تبدیل کیا؟ تو کہا لا تغنی عنی شفاعتہم، کہ تمہاری سفارش میرے کسی کام نہیں آئے گی۔ اس لیے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ غیر اللہ کی عبادت کی طرف اکسائے، خواہ وہ عالم دین کیوں نہ ہو، ابھی کیسی عجیب بات ہے، عالم دین اور غیر اللہ کی عبادت، عالم دین وہ غیر اللہ کی عبادت کے لیے اکساتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے چھوڑ کے کسی اور سے مانگنے کی طرف بلاتا ہے۔ جب ساری کائنات رب بنا سکتا تھا، جب ساری کائنات رب بنا سکتا تھا، حضرت انسان بال سے لے کے ناخن تک تیرا وجود رب بنا سکتا تھا اور بغیر پیسے لیے بنا سکتا تھا، اور سارے کا سارا ثبوتہ انسان پورے خوبصورت نظام کے ساتھ ماں کی حرم سے باہر نکال سکتا تھا، جو تجھے پرورش دیتا ہوا اتنا بڑا کر سکتا تھا، اب تھوڑی دیر کے لیے تو بیمار ہوگا تجھے شفا نہیں دے سکتا۔ اب یوں سمجھ لیں کہ ایک نے کام کر لیا، 1 ارب کام کر لیے، جب ایک کام کی باری آئی جو 1 ارب کر سکتا ہو وہ ایک کام نہیں کر سکتا، وہ غیر اللہ کے پاس چلے گئے۔ وجود کس نے دیا تھا؟ کیا وجود کسی دربار نے دیا تھا؟ کیا وجود کسی شجر و حجر کسی پتھر نے دیا تھا؟ کیا وجود جو ہے یہ ہمارا جو وجود ہے کیا وہ سورج نے ہمیں دیا تھا؟ وہ تو سارے خود مخلوق ہیں، وہ تو خود پیدا ہوئے ہیں، اور جو پیدا ہونے والا ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا۔ خدا وہ ہوتا ہے کہ جو تھا، ہے، رہے گا، اور اسی کے سب وجود ہوں گے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز ختم، صرف ایک اللہ باقی رہے۔ تو اس لیے کہا کہ اس کے دربار میں جا کے تم جو میری سفارش کر کے بلانے کی کوشش کرو گے کہ کوئی بات نہیں اللہ اس کو جانے دے، ہمارے کہنے پہ یہ بدلا تھا، تو ایسا وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوگا، میرے متعلق تمہاری سفارش کام نہیں آئے گی اور نہ تم مجھے بچا سکو گے۔ انی اذا لفی ضلال مبین، اگر میں نے تمہاری بات مان لی تو میں کھلی گمراہی میں پڑ جاؤں۔ اب وہ قوم نے خدا کسی اور کو بنایا تھا، 3 انبیاء ایک اللہ کی عبادت کے لیے پکار، یہ بندہ بھی اللہ کی عبادت کر رہا، تو اس پورے منظر کو سامنے رکھیے کہ وہ اس کو کہتے ہیں کہ تم غیر اللہ کی عبادت کرو، تو کہنے لگا اگر میں نے اب غیر اللہ کی عبادت کی ساری سمجھ عقل آنے کے بعد بھی انی اذا لفی ضلال مبین، تو اس وقت میں بلا شبہ واضح گمراہی میں ہوں۔ اب یہ وہ پرانا واقعہ، ہمارے لیے اس میں کیا عبرت نصیحتیں ہیں؟ اس کا مطلب کوئی عبرت نصیحت ہوگی ضرور کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کی۔ آج کے دور کے اندر بھی بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے محروم کیا ہو، کہ اللہ کا قانون ہے، جس کو چاہے بیٹے دے، جس کو چاہے بیٹیاں دے، جس کو چاہے دونوں دے، جس کو چاہے 5 رکھ دے، تو پھر وہ بے اولاد کی خاطر کسی اور طرف بھاگتے ہیں۔ اب ان سے کہا جاتا ہے کہ ادھر کیوں گئے تھے؟ وہ کہتے ہیں بس چلو ہو جائے گا، توبہ کر لیں گے، کوئی بات نہیں، بہانے۔ علم آ جانے کے بعد پکے سچے مسلمان بھی صرف اولاد کی خواہش کے لیے غیر اللہ کے پاس پہنچ گئے۔
اور اسی طرح ایک سال میں ایک بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے عیسائیوں کا، اس کو دعائیہ اجتماع کہتے ہیں، اور وہاں پر عیسائی پادری جو ہے وہ 3 دن کے لیے بلا کے وہاں پہ دم کرتا ہے. کئی مسلمان چلے جاتے ہیں وہاں پہ. کیا دم کرتا ہوگا؟ وہ عیسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگتا ہوگا. اس مشرک کے پاس چلے گئے، بیمار پڑے ہیں، کیا کریں؟ اچھا کیا کرے کا مطلب یہ ہے کہ علم آ جانے کے بعد ہم ادھر چلے جائیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ قصہ اس لیے تو ذکر کیا ہے، دیکھو تو صحیح، اس کو قتل کی دھمکیاں مل رہی ہیں. وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے پیدا کیا، جو کرنا کر لو، میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا. اور اگر میں نے چھوڑ دیا اور تمہاری بات کو مان کے شرک اختیار کر لیا، انی اذا لفی ضلال مبین، میں کھلی گمراہی کے اندر ہوں گا اس وقت کہ مجھے معلوم بھی ہے کہ ایک میرا اللہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اور میں تمہارے کہنے کی وجہ سے ایسا کچھ کروں. انی آمنت بربکم فاسمعون، میں تمہارے رب پر ایمان لایا. اب یہاں پہ بڑے خوبصورت جملہ ہے. وہ تو کہتے ہیں کہ ان کا رب سورج ہے، وہ کہتے ہیں ان کا رب بت ہے، وہ کہتے ہیں ان کا رب مری ہوئی کچھ ہستیاں ہیں. تو وہ اب حبیب نامی آدمی، اگر اس نام صحیح تھا، یا وہ نیک سیرت آدمی جو تصدیق کے لیے آیا تھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ انی آمنت بربکم، میں تمہارے رب پر ایمان لایا. تو تمہارا رب کون سا ہے؟ کیا ان کا وہ رب؟ نہیں، ان کو اصلاً اشارہ کر رہے ہیں کہ جناب آپ کے یہ سارے جھوٹے معبود جو ہیں یہ جھوٹے ہیں، تمہیں بھی پیدا اللہ نے کیا. ان کو تبلیغ پھر بھی کر کے اسی رب کے اوپر میں ایمان لایا جو تمہارا بھی رب ہے، تم کیوں اس رب کی طرف نہیں آتے؟ یہ کیسا تمہارا رب ہے کہ جب تم بڑے ہوتے ہو تم مٹی خریدتے ہو، اس کا ایک بت بناتے ہو، کہتے ہیں یہ میرا خدا ہے، اس نے مجھے بنایا ہے. اے ظالم، تو نے اس کو بنایا ہے کہ اس نے تجھے بنایا ہے؟ وہ تو تیرے وجود میں آنے کے بعد وجود میں آیا تھا. اور اگر کوئی بہت بڑی ہستی تھی دنیا سے رخصت ہو گئی جس کی شبیہ بت کی شکل میں بنائی ہے تو نے، تو یاد رکھ جو فوت ہو گیا وہ خدا کہاں سے ہو گیا؟ جو پہلے ہی فوت ہو گیا اس نے کیا بتانا ہے؟ اس نے تیری کیا مدد کرنی ہے؟ جو فوت ہو گیا اس کو تو وہ خود اپنا غسل نہیں دینے کے قابل، وہ تیری مدد کیا کرے گا؟ جو اپنا سطر نہ ڈھانپ سکتا ہو تیری مدد کیا کرے گا؟ تو یہ ان کو اشارہ کیا، انی آمنت بربکم، تیرے سچے تم لوگوں کے رب کے اوپر میں ایمان لایا، ان جھوٹے معبودوں کی بات نہیں مانتا. فاسمعونی اصل لفظ تھا اور یا حذف کر دی فاسمعون، کہ میری بات توجہ سے سنو، ہم جو بات کر رہے ہیں اس کی طرف غور کرو. اب ان کو بڑا غصہ چلا، برے مجمع میں ہماری بےزتی ہو گئی جی، ہمارے خداؤں کی بےزتی ہو گئی. اور جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت میں ابراہیم علیہ السلام نے جب بت توڑ دیے نا، قوم واپس آئی، آگے کہنے کی یہ کس نے کیا؟ انہوں نے کہا ایک نوجوان ہے، یہ بڑا برستا رہتا ہے، بڑا برا بھلا کہتا رہتا ہے، یہ اسی نے کیا ہوگا. جناب ابراہیم علیہ السلام کو بلا لیا، وہ نوجوان تھے اس وقت. انہوں نے کہا یہ آپ نے کیا؟ کہنے لگے یہ بڑے سے پوچھ لو، یہ بڑے بت کے پاس ہی کلاڑا پڑا ہے، اس سے پوچھو. وہ آگے سے کہنے لگے تمہیں پتہ ہے نا یہ بولتا نہیں. کہتے یہی تو میں کہہ رہا ہوں، جو بولتا نہ ہو، جو سنتا نہ ہو، جو کھاتا نہ ہو، جو پیتا نہ ہو، جو نفع نقصان کا مالک نہ ہو، تم نے اس کو خدا کیسے بنا دیا؟ کہ اگر میں اس کو توڑ رہا تھا تو اس وقت یہ اپنے آپ کو بچا نہ سکے مجھ سے. اگر یہ اٹھ کے روک لیتا میرے کلہاڑے کو تو مان لیتے کہ اس کے اندر کوئی جان ہے. ایک کمزور سے کمزور آدمی کے اوپر آپ کلاڑا مارے، وہ اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرتا ہے، یہ تمہارا کیسا خدا ہے؟ میں کلاڑے مار مار کے توڑی جا رہا ہوں اور یہ اس کو پتہ ہی کوئی نہیں لگ رہا. تو پھر اس وقت انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ اپنے خداؤں کی مدد کرتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کو جلا ڈالو، حرقوہ منصوروا آلہتکم، اس کو جلا ڈالو اس نوجوان کو کہ ہمارے بتوں کی جو تکذیب کرتا ہے، ہمارے بتوں کا مقام نیچے کرتا ہے. ایسے ہی انہوں نے اس کے متعلق بھی کیا. انہوں نے کہا تمہیں منع کیا تھا کہ تم ہمارے خداؤں کو برا بھلا نہ کہو اور دین چھوڑ کے واپس ہمارے طرف آ جاؤ، اور تم آگے سے بحث کرتے ہو، ہمیں سمجھانے لگ پڑے ہو. وہ پل پڑے اور انہوں نے اس کو مکمل طور پہ ختم کر دیا. اور جس وقت موت کا وقت آتا ہے تو سارے انسانوں پہ وہ ایک تکلیف ہوتی ہے جو موت کی تکلیف ہوتی ہے، یاد رکھیے. اور ایک تکلیف ہوتی ہے موت کے وقت کے گناہوں کی تکلیف. وہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ وہ جو نیک آدمی ہوتا ہے اس کی روح ایسے نکلتی ہے جیسے بھرا ہوا مشکیزہ ہو اور اس کو بند کیا ہو، اور جیسے ہی آپ اس مشکیزے کی گرہ کو کھولے ساتھ ہی پانی اچانک نکل آتا ہے، تو بغیر کسی مشقت کے نکل آتا ہے. جبکہ کنویں سے نکالنا ہوتا ہے تو مشقت کرنی پڑتی ہے. تو یہ جو نیک آدمی کی موت کا یہ تصور ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ موت کی اصل حقیقی تکلیف بھی اس کو نہیں ہوگی.
ایک موت کے وقت کی تکلیف ہے جو سب کے لیے برابر ہے، اس کے اوپر انسان کے گناہوں کی تکلیفیں بڑھتی اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ وہ جو برا آدمی ہوتا ہے اس کی روح اس کے جسم میں بھاگ رہی ہوتی ہے اور فرشتہ اس کو ایسے کھینچ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ وہاں پہ کہا کہ جس وقت اس کو قتل کر دیا، اس کو وہ دنیا سے چلا گیا، اور جب وہ فرشتے اس کی جان نکالنے کے لیے آئے نا تو وہ قیل ادخل الجنہ، تو اس کو کہا گیا تو اب جنت میں داخل ہو جا، یعنی تیرا ٹھکانہ تو جنت ہے، ابھی فوری طور پہ جنت نہیں ہے، اس کو اس کا انجام بتا دیا گیا۔ اور جب قبر میں ڈالا جاتا ہے ایمان والا تو وہ جو 3 سوال ہوتے ہیں ان 3 سوالوں کے بعد جنت کا بستر اس کے لیے لا کے بچھا دیا جاتا ہے اور کھڑکی جنت کی کھول دی جاتی ہے اس کی قبر کے آگے۔ تو جس وقت وہ فرشتے اس کو نکالنے اس کی روح آئے نا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو پیغام دیا گیا کہ اب تو جنت میں داخل ہو جا، تو نے میرے اوپر اپنی جان قربان کی ہے۔ قالا، کہنے لگا یا لیت قومی یعلمون، اے کاش میری قوم کو پتہ لگ جاتا، اتنی چھوٹی سی زندگی کی اتنی چھوٹی قربانی اور اس کے بدل میں اتنی عظیم جنتیں اللہ نے عطا کی۔ جس مالک نے پیدا کیا کہ اس کا حق نہیں ہم اس کی عبادت کریں، ہم کو ملازم رکھ لیں اور اپنی ہماری دکان پہ بیٹھنے کی بجائے وہ ہمسائے کی دکان کے لیے گاہک کھینچ کے لا رہا ہے، وہاں دکھاتا ہے، اس کا کام کرتا ہے، کیا ہم اس کو تنخواہ دیں گے کبھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا، وہ بھاگ بھاگ کے غیر اللہ کی طرف چلے جاتے ہوں، اللہ کا کتنا حوصلہ ہے اللہ برداشت کر رہا، پیدا اس مالک نے کیا ہے، اب دعا کسی اور سے مانگی چلی جا رہا ہے۔ یہ تو کہہ سکتے ہیں تم بھی میرے لیے اللہ سے دعا کرو، تم بھی زندہ کو کہہ سکتے ہیں تم بھی میرے لیے اللہ سے دعا کرو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ دیا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا، وہ اویس کرنی وہ اگر آئیں گے جب تو ان سے دعا کے لیے کہنا۔ تو زندہ انسانوں سے تو دعائیں کہی جا سکتی ہیں، لیکن یہ کیا ہوا کوئی فوت ہو گیا اس کے پاس چلے گئے کہ آپ میرے لیے کچھ کرو، اس کو تو کچھ پتہ نہیں ہے۔ اگر وہ نیک ہے تو وہ اللہ کی جنتوں کے مزے لوٹ رہا ہے، اور اگر کوئی برا ہے تو اس کا انجام اور برا ہے، اس کو مزید بنا دیا، خدا بنا کے رکھا۔ بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کہ یہ جو مجھے جنت ملی ہے نا، اس وجہ سے یہ جو مغفرت میری رب کی طرف سے مجھے ملی ہے، اور جو مجھے جو عزت داروں کے اندر داخل کیا ہے نا، یہ وہ کلمات تھے کہ جو میں نے توحید کے اوپر ثابت قدم رہا۔ پھر اب اس قوم نے ان کو تو ہلاک کیا ہی کیا، شہید کیا۔ 3 انبیاء کے بارے میں کوئی نہیں آتا کہ ان کے ساتھ انہوں نے کیا سلوک کیا، لیکن اب اللہ نے اس غیر نبی کے لیے، صرف نبی کے لیے نہیں، ایک غیر نبی موحد کے لیے جب اس کو قتل کر دیا، شہید کر دیا اس قوم نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس متکبر قوم کے ساتھ کیا انجام کیا۔ اتنا تکبر کرتے ہیں، 1 نہیں 2 نہیں 3 نبی آئے، 1 سمجھانے والا آیا، اس کو بھی تم نے قتل کر دیا۔ اتنا متکبر ہو کہ تمہارے لیے آپ کو فرشتے اتارے تمہیں قتل کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے، اور میں تمہاری تو اتنی اوقات ہی نہیں ہے کہ نبی بھی آ گئے تم نے بات نہیں مانی، اب فرشتے نہیں آئیں گے تمہیں تباہ کرنے کے لیے۔ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُندٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ، ہم تو ان کے لیے کوئی آسمان سے فرشتے نازل کرنے والے تھے ہی نہیں، اس قوم کی اوقات ہی اتنی نہیں تھی۔ فرمایا إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، بس اس وقت تو ایک ہی چیخ ہوئی، اور ایسی چیخ ہوئی فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، وہ بجھ گئے۔ اب اگر آپ نے اس کا تجربہ کرنا ہے اس آیت کو سمجھنے کے لیے، تو میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں، جائیے گا گھر اور وہاں سے ایک موم بتی لے لیجیے گا، وہ جو موم بتی کی جو لو ہے وہ ایسے ایسے ہل رہی ہوگی، جب آپ اس کو چلائیں گے اچانک پھونک مار دیجیے زور سے اور وہ بجھ جائے گی، اور وہ جو موم بتی ہے وہ جو اس کا دھاگا جل رہا ہے وہ نیچے اچانک گر جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ۔ بڑے بڑک رہے تھے، بڑے چیں کر رہے تھے، نبیوں کے آگے بول رہے تھے اور نبیوں کا انکار کر رہے تھے اور خدا کا انکار کر رہے تھے، اور اس بندے کو قتل کر دیا، پوری قوم تماشا دیکھ رہی ہے۔ وہ آگے بڑھ کے قتل کرنے والوں کو صرف اللہ نے ہلاک نہیں کیا، اور میں ساری کی ساری قوم کو ایک چیخ، ایسی زبردست چیخ آئی فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، وہ سارے کے سارے ہی اچانک بجھے ہوئے ہو گئے۔ اور میں یا حسرتاً علی العباد، او بندوں پیدا تو میں نے تمہیں کیا تھا، اور تم پہ کیسی افسوسناک بات ہے کہ جن کو پیدا کیا اب تم اس روش پہ چلے، اس شیطان کے روش کے اوپر چلے
کہ وہی مالک جو ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، تم نے اس کو اتنا ناراض کر لیا کہ اسی نے تمہیں اتنے بڑے عذاب سے دوچار کر دیا. یا حسرتاً علی القوم. اور مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ صرف ایک قوم کا معاملہ نہیں ہے. قیامت تک جب جب اس طرح جھٹلاتے رہو گے موت سے پہلے عذاب ہوتا رہے گا. اور یہاں پہ معلوم ہوا کہ جس وقت وہ فوت ہونے لگے تھے نیک آدمی، جب ان کو شہید کیا جانے لگا تھا تو وہ کیا کہہ رہے تھے؟ یا لیت قومی یعلمون. وہ بات کر رہے تھے، ان کو جنت کی خوشخبری سنائی جا رہی تھی. وہ فرشتوں کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، فرشتے انہیں خوشخبری سنا رہے. اور دوسری ایک جگہ پہ آیت میں آتا ہے کہ جو ظالم مرتا ہے نا تو اس وقت یضربون وجوہہم، یہ جو فرشتے ہیں اس کے منہوں پہ چپیڑے مار رہے ہوتے ہیں، تھپڑ مار رہے ہوتے ہیں. موت کے وقت کی کیفیت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارا انجام اچھے لوگوں کی موت کی طرح کرے. فَمَن مَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. اے وہ بندو جن پہ حسرت کا اظہار رب نے کر دیا ہے، افسوس ہے تم پہ جو رب کا انکار کرنے والے ہو. تمہاری عادت ہی یہ رہی ہے جب جب ان کے پاس کوئی رسول آیا وہ اس کا مذاق اڑاتے رہے. أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ. کیا انہوں نے ملاحظہ نہیں کیا، مشاہدہ نہیں کیا، ان کو تاریخ میں ان کے پاس یہ علم نہیں آیا تاریخ کے ذریعے کتنی ہی زمانوں کے لوگ تھے جنہیں ہم نے ملیا میٹ کر دیا شرک کرنے کی وجہ سے، اور وہ واپس لوٹ کے آنے والے نہیں پچھلوں کے اندر. وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ. جب بھی اللہ یا لما آ گیا اس سے پہلے ان آ جائے تو ان دونوں کو ختم کر دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سارے کے ساروں کے متعلق اللہ فرما رہے ہیں سارے کے سارے ہمارے پاس حاضر کیے جاؤ گے. اور کس طرح حاضر کیے جاؤ گے؟ قیامت کے منظر کو بیان کرتے ہوئے قرآن مجید میں آتا ہے کہ جو نیک لوگ ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بڑی عزت سے بلائیں گے، اور جو مجرم لوگ ہوں گے وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا. اور ان کو مار پڑ کے جیسے جانور کو کھینچ کے ہانک کے لایا جاتا ہے نا تو مجرموں کو ایسے لے کے آیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا انجام ان نیک لوگوں میں کر دے، نبیوں کا ساتھ دینے والوں میں کر دے، کہ جیسے اس واقعے میں اشارہ صحابہ کے لیے بھی اطمینان دیا کہ اس نبی کا ساتھ دینے والے، ان 3 نبیوں کا ساتھ دینے والے کا انجام جنت ہوا. اے صحابہ اگر تم نے بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تو تمہارا انجام بھی جنت ہوگا. اور اگر وہ قوم کے جو ابو جہل اور اس کے ماننے والے ان کو بتا دیا گیا کہ جس طرح یہ پوری قوم ان کی کوئی اوقات نہیں تھی کہ اللہ فرشتے بھیج کے ان کو تباہ کرتا، ایک خالی چیز نے ان کو بجھا کے رکھ دیا تھا، ایسے اللہ کے ہاں مشرکین کی بھی کوئی اوقات نہیں ہے. تو یہ جو دنیا دی ہے اس کا مطلب پھر دنیا ان کو ملی ہے تو پھر دنیا کی بھی کوئی اوقات نہیں، کیونکہ جس کی اوقات ہوتی ہے اس کو کوئی چیز وہ ملتی ہے کہ جو دینے والے کی نظر میں قیمتی ہوتی ہے. آپ کے پاس کوئی چیز اضافی ہوتی ہے، آپ اٹھا کے اس کو باہر کوڑے میں پھینک دیتے ہیں. عام آدمی آتا ہے وہ اس کو لے کے چل پڑتا ہے، اس کے فائدے کی محسوس ہو رہی ہوتی ہے. آپ کو پتہ لگ رہا ہے کہ یہ کوئی اصل چیز ہی نہیں ہے، قیمتی ہے. یہی اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پہ فَلَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ. اور تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دیں یہ کافروں کا ایسے پھرنا ڈرنا اور ان کی اتنی عمارتیں بنانا اور اتنا مال و دولت حاصل کرنا، تمہیں دھوکے میں ہرگز نہ ڈال دیں. یہ تو متاع قلیل، بالکل تھوڑا سا سامان ہے، یہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. اگر اللہ نے توفیق دی تو اگلی دفعہ میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں دکھاؤں گا آپ کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین اور آسمان کا کیسے تقابل کیا ہے. اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ اس کو ذکر کریں گے اگلے خطبے کے اندر. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولجمیع المسلمین.